اچھا ہو جائے گا. ہاں جی صاحب کس کا ویٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی سر. جناب میں اپنے معزز مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوں سر. آئیں وہ تاکہ ہم جو ہمارے ذمے ہیں ان کو سلالہ کا جتنا بھی مین پوائنٹس ہیں وہ وزٹ کروائیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ گریز صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہم سلالہ سٹی میں موجود ہیں اور ہم مختلف زیارات کے لیے جائیں گے، اور ہم گریز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے قیمتی ٹائم سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ نکلے ہیں، اور مسقط سے ہم سلالہ پہنچے ہیں، اور سلالہ میں بہت سے انبیاء کی جو ہیں وہ یہاں پہ مزارات ہیں. ہم وہاں پہ جائیں گے، اور آج ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سلالہ سٹی سے مربات جا رہے ہیں، مربات سٹی. اور یہ مربات سٹی جو ہے اس کی ہسٹری 2 سے 3,000 سال پرانی اس کی تاریخ ملتی ہے. اور یہاں پہ ایک بہت تاریخی قبرستان ہے جہاں پہ حضرت بن علی علیہ السلام جو ہیں ان کا مزار مبارک ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 7ویں پشت میں سے حضرت زین العابدین اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. بہت ہی پاک ہستی ہیں، بہت ہی متبرک ہستی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. راستہ بہت خوبصورت ہے، ایک طرف پہاڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جا رہا ہے، اور ایک طرف سمندر ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اور ایک دم سے جو ہے وہ اچانک سے پہاڑوں کے دامن میں ہم گھس جاتے ہیں، اور ایک دم سے آگے سمندر کا جو ہے وہ بہت ہی شاندار ویو نظر آتا ہے. اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اس تاریخی قبرستان کے اوپر جہاں پہ بن علی علیہ السلام جو ہیں جن کا مزار ہے. اور ابھی ہم آپ کو اس مزار کا وزٹ کراتے ہیں. ابھی جو دوست ہیں وہ حاضری کے لیے اندر جا رہے ہیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس قبرستان کا تھوڑا سا وزٹ کراتا ہوں. اس کے بعد دربار شریف کی حاضری کرتے ہیں. دوستو ایک میں بات آپ کو بتاتا جاؤں. جیسے ہی ہم نیچے اترے ہیں اور ہماری نظر جو ہے اس آستانے پہ پڑی ہے تو کیا ہی کمال اور خوبصورت اور دل نشین جو ہے وہ دلکش جو ہے یہاں پہ ایک اٹریکشن ہے. یہاں پہ ایک آپ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے چیز، اور آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. اس قبرستان کی ہیبت، اس قبرستان کی جو ہے وہ اٹیچمنٹ آپ کو تاریخ میں گم کر دیتی ہے. اور اس دربار شریف کی جو پہلی نظر پڑتی ہے آپ کو، اس کا میں آپ کو اظہار نہیں کر سکتا الفاظ میں. تو ابھی میں آپ کو اس قبرستان کا وزٹ کراتا ہوں. یہ تھوڑا سا اوور ویو میں نے تھوڑا سا آپ کو قبرستان کا دیا ہے. اب ہم اندر جو ہے وہ دربار شریف کی حاضری کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اس قبرستان کا میں آپ کو کمپلیٹ وزٹ کراتا ہوں. یہ دیکھیں اب یہ جی سلسلہ شجرہ نسب لگا ہوا ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ سلسلہ لگا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ شجرہ نسب ملتا ہے جو حضرت زین العابدین علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. حضرت زین العابدین علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو یہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے، بہت پرانا کتبہ لگا ہوا ہے. یہ بھی ہم اس کو فیل کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور جو ہے اپنی ایک حاضری کو کہ ایک اپنا ہی ایک جو ہے یہاں پہ ایک سکون اور اطمینان اور آپ کو ایک راحت ملتی ہے یہاں پہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. چلیں جب ہم حاضری کے بعد باہر آ چکے ہیں، اور ہم آپ کو اب اس قبرستان کا جو ہے وہ کمپلیٹ وزٹ کراتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قبرستان ہے. اور یہاں کے قبرستان کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے.
اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ میں یہ قبرستان پہ باہر نکلا ہوں دربار شریف کی بیک سائڈ پہ، تو بڑا ہی عجیب سا اور عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے سمندر ہے، بالکل اس کی بیک پہ سمندر ہے، اور اس کے سامنے یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یعنی بہت بڑا قبرستان ہے، یہ ایکڑوں میں ہے قبرستان، اتنا بڑا قبرستان ہے۔ اور یہاں پہ کتبوں میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی کسی قبر کے اوپر 2 کتبے لگے ہوئے ہیں، کسی پہ 1 لگا ہوا ہے، کسی پہ 3 لگے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے جس کتبے کے اوپر 3 نشان لگے ہوتے ہیں وہ عورت کی قبر ہے، اور جس کے اوپر 2 نشان ہوتے ہیں وہ مرد کی قبر ہوتی ہے، اور جس کے اوپر 3 نشان ہوتے ہیں وہ بچے کی قبر ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہم نے کچھ کامن چیزیں دیکھی ہیں جس کے بارے میں تھوڑی سرچ کی، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کو اس وجہ سے یہ پتھر لگائے جاتے ہیں۔ اور اب آپ کو میں اس کی اندر لے کے جاتا ہوں قبرستان کے اندر، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ کتنی زیادہ قبریں ہیں، مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف پہاڑ ہیں، اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے جہاں تک خیال ہے، میں جہاں تک اس قبرستان کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں اپنی ناقص سمجھ بوجھ ہونے کے ناطے، یہ ہزاروں سال پرانا، یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے، یہ 1 2 3 ہزار سال کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بھی پرانا قبرستان ہے۔ اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا جو یہ جو راستہ ہے، ہم آئے ہیں مرباط سلالہ سٹی سے مرباط میں، اور مرباط سے یہاں سے آگے تقریباً کوئی اور 150-200 کلومیٹر حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہاں پہ مزار ہے، اور صالح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے کو 3-4 ہزار سال پہلے اتنا بڑا قبرستان اس علاقے میں ہونا، اور یہ چھوٹا سا شہر ہے، اس ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، تو زندگی کا تصور کس طرح ہوگا یہاں پہ۔ اور اسی شہر سلالہ میں حضرت عمران علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی اسی شہر میں ہیں، اور حضرت حود علیہ السلام، یہ سارے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان شخصیات کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ اس قبرستان میں پورے کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء کی بھی یہاں پہ قبریں ہوں گی، اور صحابہ کرام کی بھی یہاں پہ قبریں ہوں گی، کیونکہ اس قبرستان میں انٹر ہو کے آپ کو ایک عجیب طرح کی لذت آتی ہے، ایک سکون آتا ہے آپ کو، اور آپ کا دل ہی نہیں کرتا یہاں سے نکلنے کا، یعنی ایک عجیب طرح کا یہاں پہ سکون میں نے فیل کیا ہے، یعنی کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور ایک سکون میں نے فیل کیا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور تا حد نگاہ یہ قبرستان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، اور یہاں پہ اس قبرستان میں پتہ نہیں کون کون سی عظیم شخصیات کی جو ہیں یہاں پہ وہ ان کی قبریں ہوں گی، ہمارے بااجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے انسانی نسل کی جو اولین لوگ ہیں انبیاء، ان کی یہ سرزمین ہے، اور ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع ملا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کو یہ قبرستان ہی نظر آتا ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، تو عجیب طرح کی فیلنگ ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو بھی لوگ سلالہ سٹی میں آئیں وہ اس قبرستان میں ضرور آئیں، ضرور اس قبرستان میں آئیں، یہاں پہ بیٹھیں، حاضری دیں، آپ کو ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہوگی، سکون فیل ہوگا، آپ کو اطمینان ہوگا۔ ابھی ہم یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے معززین اور ہمارے دوست موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں ان کو اس قبرستان میں یہاں پہ حاضری کے بعد کیا جو ہے وہ ان کی فیلنگس ہیں۔ ہاں جی صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اب صاحب سر جی؟ یہ بتائیں، ایک سوال میرے دل میں آ رہا تھا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جیسے یہ قبرستان ابھی نظر آ رہا ہے، جس پوزیشن میں جتنی زیادہ قبریں ہیں، یہاں پہ تو بہت بڑا شہر آباد ہوگا، یا یہاں پہ جنگیں ہوئی ہوں گی، کیا ہوگا کہ اتنا بڑا قبرستان، یہ مطلب یہ ہنڈریڈز کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے سر آپ؟ صاحب یہ جو کتبہ جات آپ نے مختلف قبروں پر دیکھے ہیں،
اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سینکڑوں سال پرانی قبریں ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات کی ابھی رانا سلطان صاحب نے کہ بہت سارے انبیاء جیسے حضرت عمران علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور جو قبریں ہم نے دیکھی ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ تو وہ انبیاء کرام ہیں جن کا ہمیں علم ہے. تو یہ انبیاء کی زمین ہے، ہو سکتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر بھی کوئی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر ہو اور ان کے ساتھیوں کی کوئی قبر ہو. جیسے حضرت صالح علیہ السلام جب اس علاقے سے تھے تو ان کے جو کمپینینز تھے، ان کے جو اصحاب تھے، ان میں سے کسی نہ کسی کی قبر یہاں پہ. تو یہ قبرستان بڑا متبرک اور آپ کو یہ فیل بھی آ رہی ہے، اور یہ جو ایک اسپرچول ایک آپ کو فیل آ رہی ہے، آپ فیل کر رہے ہیں کہ ایک متبرک سا ماحول ہے. تو یہ گریا صاحب کا پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ، اور کہ انہوں نے پھر ہمیں موقع فراہم کیا کہ یہاں پر آنے کا ہمیں موقع ملا اور وہ جو روحانیت ہے وہ سمیٹ کر لے کر جانے کا موقع ملا. شکریہ.